کرپٹ عناصر کے خلاف اینٹی کرپشن کی کارروائی۔ ایل ڈی اے کے 3 سینئر آفیسرز کرپشن کے الزام میں گرفتار۔ افسران نے ایک پارٹی سے غیر قانونی طور پر کمپلین سرٹیفکیٹ کے اجراء کے لیے رشوت لی۔ الزام ثابت ہونے پر مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کیا ہیں یہ بتائیں گے راہیل علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی راہیل۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی جانب سے کرپٹ عناصر کے خلاف جو کارروائیوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ایل ڈی اے کے 3 سینئر افسران کو اینٹی کرپشن کرنے پر اینٹی کرپشن نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا۔ افسران نے پارٹی سے غیر قانونی طور پر کمپلیشن سرٹیفکیٹ کے اجراء کے لیے رشوت لی۔ ترجمان کا کہنا یہ کہ اینٹی کرپشن نے الزام ثابت ہونے پر مقدمہ بھی درج کر لیا اور ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ ایل ڈی اے کے ڈائریکٹر سلمان محفوظ کو گرفتار کیا گیا، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر طیب علی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر عنایت اللہ اور کلرک اعجاز ستار کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تینوں ملزمان کا تعلق جو ہے وہ ایل ڈی اے ٹاؤن پلاننگ ونگ 2 سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ملزمان نے 30 لاکھ روپے رشوت لے کر پلان جو ہے وہ منظور کیا اور ملزمان نے قومی خزانے کو تقریباً 8 کروڑ 60 لاکھ روپے کا جو ہے وہ نقصان پہنچایا۔ کلرک اعجاز ستار نے جو ہے وہ تحقیقاتی ٹیم کو یہ بھی تسلیم کیا کہ رشوت کی رقم 30 لاکھ روپے وصول کر کے جو سینئر افسران تھے ان تک جو ہے وہ پہنچائی تھی۔ ملزمان نے جرم کو چھپانے کے لیے اصل فائل جو ہے وہ ریکارڈ سے غائب کی۔ ملزمان کو اینٹی کرپشن ریجن لاہور نے جو ہے وہ انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مقدمہ درج کر کے ملزمان کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات بھی کی جا رہی ہے، جو ریکارڈ غائب کیا ہے اس کو بھی جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد پر جو ہے وہ کیس کو آگے بڑھایا جائے۔ ملزمان کے خلاف الزام یہ ہے کہ انہوں نے کمپلیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ مکمل کرنے اور پلان کی منظوری کے لیے جو ہے وہ 30 لاکھ روپے رشوت لی تھی۔ آپ کا شکریہ راہیل۔ ایل ڈی اے کا شعبہ انجینئرنگ مالی سال 2022-23 کے روڈ میپ پر عمل نہیں کر سکا ہے۔ گزشتہ مالی سال ایل ڈی اے بجٹ میں 34 نئی اسکیمز کی منظوری دے دی گئی۔ فنڈز کی کمی اور اتھارٹی ترجیحات میں نہ ہونے سے بیشتر منظور شدہ اسکیمز نظر انداز ہو گئی ہیں، جبکہ گزشتہ مالی سال کے بجٹ میں نئی اسکیمز کے لیے 1 ارب 71 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا۔ ایل ڈی اے کا شعبہ انجینئرنگ مالی سال 2022-23 کے روڈ میپ پر عمل نہ کر سکا۔ گزشتہ مالی سال ایل ڈی اے بجٹ میں 34 نئی اسکیموں کی منظوری دی گئی اور ایل ڈی اے کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ یہ 34 ترقیاتی جو منصوبے ہیں یہ ایل ڈی اے ذاتی وسائل سے مکمل کرے گا، لیکن فنڈز کی کمی اور اتھارٹی ترجیحات میں نہ ہونے کی وجہ سے بیشتر بجٹ میں منظور شدہ اسکیمیں نظر انداز کر دی گئیں۔ جو حقائق موصول ہوئے ہیں اس کے مطابق گزشتہ مالی سال کے بجٹ میں نئی اسکیموں کے لیے 1 ارب 71 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا، تاہم عبدالحق روڈ کی مرمت اور بحالی جبکہ ابو ذر غفاری روڈ کی مرمت اور بحالی کا کام گزشتہ مالی سال میں نہ کیا جا سکا۔ اس کے علاوہ خیابان فردوسی شوق چوک سے شوکت خانم چوک اور شوکت خانم چوک سے ٹوپاز چوک تک واک ویز تعمیر کرنے کی بھی منظوری دی گئی تھی، مگر 1 سال میں اس منصوبے پر کام کا آغاز نہ ہو سکا۔ اسی طرح شہر لاہور میں ٹریفک روانی کو بہتر بنانے کے لیے کالج روڈ سے خیرہ ڈسٹریبیوٹری تک سٹرکچر پلان روڈ کا بھی منصوبہ تھا جس کو تعمیر نہ کیا جا سکا، جبکہ کینال روڈ، جیل روڈ، گلبرگ مین مارکیٹ، ڈائمنڈ روڈ پر نئے لائٹس کی تنصیب کے منصوبے پر بھی عمل نہ ہو سکا۔ اب ایل ڈی اے کی جانب سے جو رواں مالی سال کی بجٹ تجاویز تیار کی گئی ہیں اس میں گزشتہ مالی سال میں شروع نہ ہونے والے منصوبوں کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے زین، اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ علی سرفراز حسین کی زیر صدارت صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس لوکل گورنمنٹ اور ریجنل پلاننگ سیکٹرز کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 3 ارب سے زائد فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔ جی بالکل، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ علی سرفراز حسین کی زیر صدارت صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ لوکل گورنمنٹ اور ریجنل پلاننگ سیکٹرز کی ترقیاتی اسکیمز کے لیے 3 ارب سے زائد فنڈز کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ ایل ڈی اے کے مختلف ڈائریکٹوریٹس کو افسران کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ اتھارٹی کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ، انجینئرنگ، آئی ٹی میں افسران کی کمی ہو گئی ہے، جبکہ جنرل کیڈر، لا، آرکیٹیکٹ اور اکاؤنٹنٹ میں بھی افسران کی ضرورت ہے، جبکہ ایل ڈی اے کا مختلف شعبہ جات میں بھرتیاں کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے، جبکہ ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز بھرتی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے زین العابدین سے۔ زین، آگاہ کیجیے۔ تحقیقات میں اس امر کا انکشاف ہوا ہے کہ ایل ڈی اے کے مختلف ڈائریکٹوریٹس کو افسران کی کمی کا سامنا ہے، جس میں اتھارٹی کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ، شعبہ انجینئرنگ اور شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں افسران کی کمی ہے، جبکہ جنرل کیڈر، لا، آرکیٹیکٹ اور اکاؤنٹس میں بھی افسران کی ضرورت ہے۔
تو اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے LDA نے مختلف شعبہ جات میں بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ LDA گورننگ باڈی نے نئے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز بھرتی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ جو میٹنگ منٹس جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق LDA میں 12 اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ، 16 اسسٹنٹ ڈائریکٹر انجینئرنگ بھرتی کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 4 اسسٹنٹ ڈائریکٹر IT، 20 اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل کیڈر، 6 اسسٹنٹ ڈائریکٹر لا بھرتی کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 5 اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکاؤنٹس اور اسسٹنٹ آرکیٹیکٹ کو بھی بھرتی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ میٹنگ منٹس میں DG LDA کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ان افسران کی بھرتی کے حوالے سے جو کرائیٹیریا ہے اس کو وضع کر کے اخبار، اشتہار اور PPSC کے ذریعے ان افسران کی بھرتی کی جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی سیکرٹریز کو مانسون انتظامات کی چیکنگ کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جاوید اختر محمود کا مختلف ڈرینز کا دورہ کیا گیا ہے۔ مین بولیوارڈ گارڈن ٹاؤن پر واسا مشینری کا جائزہ لیا گیا، جبکہ ڈائریکٹر واسا نشتر ٹاؤن سہیل سندھو کی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو ڈسلٹنگ آپریشن پر بریفنگ دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، آگاہ کیجیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے مختلف جو شعبہ جات کے سیکرٹریز ہیں ان کو مانسون انتظامات کی چیکنگ کے حوالے سے احکامات جاری کیے ہیں۔ تو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جاوید اختر محمود کی جانب سے شہر لاہور کی مختلف ڈرینز ڈسپوزل اسٹیشنز کا دورہ کیا گیا ہے۔ جاوید اختر محمود نے مین بولیوارڈ گارڈن ٹاؤن پر واسا مشینری کا جائزہ لیا، جبکہ برکت مارکیٹ میں روڈ سائڈ ڈرینز کی ڈسلٹنگ کے عمل کو بھی چیک کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر واسا نشتر ٹاؤن سہیل سندھو کی جانب سے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو ڈسلٹنگ آپریشن پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ گارڈن ٹاؤن اور نشتر ٹاؤن کے علاقے میں جو واسا کے ڈسپوزل اسٹیشنز ہیں وہ مکمل استعداد کار کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں اور بارش کی صورت میں جو بارشی پانی ہے اس کو بر وقت نکاس کرنے کے لیے تمام مشینری متحرک ہے۔ اس کے علاوہ نشتر ٹاؤن کے علاقے میں جو نشیبی علاقے ڈکلیئر کیے گئے ہیں وہاں پر ڈی واٹرنگ سیٹ بھی پہنچا دیے گئے ہیں تاکہ اگر کسی بھی مقام پر بارشی پانی جمع ہو جاتا ہے تو ڈی واٹرنگ سیٹ کے ذریعے اس بارشی پانی کے نکاس کو بر وقت ممکن بنایا جا سکے۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جاوید اختر محمود کی جانب سے واسا کے انتظامات پر ٹھیک ہے، زین اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کا کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمہ صنم جاوید کی درخواست ضمانت عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی۔ جج اعجاز احمد بٹر نے درخواست پر سماعت کی۔ ملزمہ کے خلاف تھانہ سرور روڈ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ سماعت کا احوال بتائیں گے، نعمان نور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ جی، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں ملزمہ صنم جاوید کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، جبکہ ملزمہ صنم جاوید کی درخواست ضمانت عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے درخواست پر سماعت کی، جبکہ ملزمہ کے خلاف تھانہ سرور روڈ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے آج ملزمہ کے وکیل عدالت میں پیش نہ ہوئے، جس پر عدالت نے درخواست ضمانت عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ عمرہ زائرین کے لیے خوشخبری سامنے آئی ہے۔ PIA نے عمرہ کرایہ میں 11,000 روپے کی کمی کر دی ہے۔ کرایہ میں کمی کا اطلاع 10 اگست سے ہوگا، جبکہ PIA کا کراچی، لاہور، اسلام آباد، سیالکوٹ، پشاور سے مدینہ اور جدہ کے کرایہ میں کمی کی گئی ہے۔ اس بارے مزید تفصیلات لیتے ہیں ہمارے نمائندے محمد علی سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے۔ کرایہ کی جو کمی ہے وہ 10 اگست سے کی ہے۔ اطلاع کیا کہ 10 اگست تک یہ کرائے کم رہیں گے۔ تمام کرائے امریکی ڈالرز کی کرنسی کے مساوی پاکستانی روپوں میں ادائیگی کرنا ہوگی مسافروں کو، جبکہ PIA فیصل آباد سے مدینہ جدہ کا کرایہ 1,12,000 سے کم ہو کر 1,08,000 ہو گیا ہے۔ قومی ایئر لائن نے مدینہ اور جدہ کا 2 طرفہ کرایہ میں بھی کمی کر دی ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، سیالکوٹ، پشاور سے مدینہ جدہ کے کرایہ میں واضح طور پہ کمی دکھائی دے رہی ہے، جس میں تقریباً 11,000 روپے تک کہا جا رہا ہے کہ کم کرایہ وصول کیا جائے گا، لیکن یہ 10 اگست تک کیے گئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ روٹین کے اندر آن لائن بکنگ کے حساب سے کرائے میں اضافہ ہوگا۔ جی ٹھیک ہے محمد علی، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر کے موسم کی بات کریں تو تیز بارش کے سپیل کے بعد آج شہر کا موسم خوشگوار رہا۔ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہی۔ شہر کا کم سے کم ٹمپریچر 24 اور زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
मौसम का अहवाल बताएंगे हमजा खुर्शीद जो कि इस वक्त शिमला पहाड़ी पर मौजूद हैं। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिमला पहाड़ी और जहाँ शहर लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ तेज़ बारिशों के बाद पानी और निकासी आब के मसले को देखा और शहरियों को खासी दुश्वारी का सामना रहा। वहीं आज का जो मौसम है वो पूरा दिन सूरज और बादलों की आंख मिचौली जो है वो जारी रही और दर्जा हरारत कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वहीं पर जो शहर लाहौर का इस वक्त जो मौसम है वो खासा खुशगवार है क्योंकि मध्यम हवा चल रही है और उसके अलावा बादलों की जो आमदोरफ्त है वो लगी हुई है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिशी स्पेल जिसका उंदिया दिया गया था वो अभी मज़ीद 2 दिन चलने का खदशा जाहिर किया गया है। ताहाल अभी तक सुबह से जो है वो शहर लाहौर में बारिश देखने में सामने नहीं आई, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कल जो है वो मौसम मज़ीद बेहतर होगा और दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा और 24 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम रिकॉर्ड होने का खदशा जाहिर किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है जो बारिशी स्पेल है मानसून का वो मज़ीद 2 दिन जारी रहेगा और आने वाले अगले हफ्ते में भी तकरीबन जो है वो बारिश और सूरज और उसके अलावा बादलों की जो आंध मिचौली है वो जारी रहेगी। जी शुक्रिया हमजा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रायवंड में यौम तक़दीस कुरान के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत साबिक़ MPA मिर्ज़ा जावेद ने की। रैली में लीगी कारकुन, ताजिर बरादरी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल से। जी अफजल, आगाह कीजिए। रायवंड में भी यौम तक़द्दुस कुरान के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहतजाजी रैली का इनकाद किया गया। रैली की क़यादत साबका MPA मिर्ज़ा जावेद और मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने की। रैली रायवंड भट्टी गोल चक्कर से निकाली गई। मुजाहिदीन का स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद एहतजाज किया गया। रैली में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, ताजर बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर ये भी है कि पंजाब पुलिस की तारीख में पहली बार सरकारी कुत्ते रिटायर्ड हो गए हैं। रिटायरमेंट की तकरीब में कुत्तों को मेडल्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। IG पंजाब, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच समेत दीगर अफसरान की तकरीब में शिरकत। तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की तारीख में पहली बार जो है वो सरकारी कुत्तों को आज़ाद के साथ जो है वो रिटायर किया जा रहा है। रिटायरमेंट की तकरीब में कुत्तों को मेडल्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तकरीब में IG पंजाब, इसके अलावा एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच समेत दीगर अफसरान जो थे वो तकरीब में शामिल हुए। इसके अलावा ASP शहरयार बानो ने रिटायर होने वाले कुत्तों के साथ अपनी तस्वीर भी जो है वो बनाई। पंजाब पुलिस की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि कुत्तों की रिटायर करने की तकरीब जो है वो मुनक्कद की गई। इससे पहले कुत्तों को रिटायर नहीं किया जाता था, वैसे ही जो है वो कुछ लोगों को जो है वो शहरियों को जो दिलचस्पी इज़हार करते थे उनको जो है वो दे दिए जाते थे। अब जो है वो बाकायदा जो है वो सरकारी कुत्तों को रिटायर करने की जो है वो तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें जो है वो कुत्तों को रिटायर किया गया और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ लोगों को हवाले उनको किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई की बात करें तो महंगाई में कमी नहीं आई। मौसमी असरात सब्जी मार्केट में भी नजर आने लगे। प्याज, आलू और टमाटर बतदरीज महंगे हो रहे हैं। मौसम बरसात में महंगाई बढ़ने का खदशा मौजूद। ब्रायलर गोश्त 600 रुपये फ़ी किलो से नीचे नहीं आया। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। बरसात के असरात सब्जी मार्केट तक पहुंचने लगे। बारिश के पानी से सब्जियों की फसल और ट्रांसपोर्टेशन मुतासिर। आलू, प्याज, टमाटर और अदरक के निर्खों में तेजी आ गई। आलू, प्याज, टमाटर की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। मार्केट में 80 से 100 रुपए फी किलो तक मिल रहे हैं। लहसुन 400 और अदरक 1000 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। भिंडी 140, फूल गोभी 150 रुपए फी किलो, सब्ज मिर्च 120, टिंडे 200 और पालक 60 रुपए फी किलो बेची जा रही। दुकानदारों के मुताबिक निर्खों में हालिया तेजी मूसलाधार बारिशों की वजह से है, क्योंकि सब्जी की नाजुक फसल पानी की कसरत बर्दाश्त नहीं कर पाती। कल जो सौदा 40-50 रुपए किलो था और वो उसने 60 रुपए किलो मंडी से खरीदा दुकानदार, तो ज़ाहिर है वो उसको 80 रुपए या 70 रुपए तो बेचेगा। वो किराया भी डालता है सारा कुछ, तो इसका बहुत ही असरअंदाज होता है। बारिशों का तो बहुत ही असर होता है कि इसकी वजह से जो ये कुदरती आफत है, इसमें इंसान का कोई दखल नहीं है। ब्रायलर गोश्त बदस्तूर 608 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। फार्मी अंडे 237 रुपए फी दर्जन है। कैमरामैन नुमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।
یوٹیلیٹی سٹورز بھی عوام کو ریلیف فراہم نہ کر سکے. سٹورز کے باہر صارفین کی لمبی قطاریں لگ گئیں. سستی چینی نایاب ہے جبکہ آٹا بھی محدود مقدار میں دستیاب ہے. تاہم گھی کی قیمت میں کمی پر عمل درآمد جاری ہے. مہنگائی کے ستائے عوام ریلیف کو ترس گئے. یوٹیلیٹی سٹورز کے حالات نہ بدلے. سبسیڈائز اشیاء کے حصول کے لیے طویل انتظار معمول بن گیا. دروغاں والا یوٹیلیٹی سٹور پر سستی چینی نایاب ہے تو آٹا بھی محدود مقدار میں دستیاب. آٹے اور گھی کے ساتھ دیگر اشیاء کی خریداری بھی لازم قرار. عام صارف کے لیے چینی 91 روپے فی کلو ہے جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صارف کے لیے چینی 70 روپے فی کلو ہے. عوام کہتے ہیں پیسے بچانے کے چکر میں خوار ہو رہے ہیں. کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ یوٹیلیٹی سٹور کی بجائے جو ہے نا، اگر 1300 روپے کا آٹا عام ہے نا باہر تھیلا 10 کلو والا، وہ جو ہے نا تقریباً 800 کا کر دیں، لیکن امیر غریب سب لیں. آٹا بھی نہیں ہے، چینی بھی نہیں ہے. ہم صبح 8 بجے کے بیٹھے، اب انہوں نے کہہ دیا میسج آ گیا نہیں آنا. آج 3 دن ہو گئے ہمیں ایسے کھجل خراب ہوتے ہوئے، نہیں مل رہا بالکل آٹا ہوتا ہے. دوسری جانب یوٹیلیٹی سٹور پر گھی کی قیمت میں کمی پر عمل درآمد ہو چکا. ایک برانڈ کے گھی کے نرخ میں 85 روپے فی کلو کمی. گھی کی فی کلو قیمت 580 سے کم ہو کر 495 روپے کر دی گئی. یوٹیلیٹی سٹور پر درجہ اول برانڈ گھی 600 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے. مہنگائی کے ہر شعبہ پروار موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی ٹرانسفر فیسیں بھی بڑھا دی گئیں. موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس میں 200% اضافہ. گاڑیوں کے ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں بھی اضافہ کر دیا گیا. راحیل علی کی رپورٹ دیکھیے. نگران حکومت نے کابینہ کی منظوری کے بعد وہیکلز کی ٹرانسفر فیس میں اضافہ کر دیا. موٹر سائیکل کے لیے ٹرانسفر فیس 150 روپے سے بڑھا کر 500 روپے کر دی گئی. رکشہ کی ٹرانسفر فیس 1200 روپے سے بڑھ کر 2500 روپے ہو گئی. 1000 سی سی سے 1800 سی سی تک گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس 2000 روپے سے بڑھا کر 5000 روپے کر دی گئی. 1800 سی سی سے زائد گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس 3000 کے بجائے 10000 وصول کی جائے گی. کمرشل گاڑیوں کی فیس 4000 سے بڑھا کر 5000 روپے کر دی گئی. 2000 سی سی سے زائد گاڑیوں کی رجسٹریشن پر فائلر اور نان فائلر کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح اب گاڑی کی انوائس کے مطابق ہوگی. 2000 سے 2500 سی سی گاڑیوں کی قیمت کا فائلر 6% جبکہ نان فائلر 18% ادا کرے گا. 2500 سے 3000 سی سی گاڑی کا ود ہولڈنگ ٹیکس فائلر کے لیے 8% اور نان فائلر کے لیے 24% مقرر. 3000 سی سی سے زائد گاڑیوں کا ٹیکس فائلر 10% جبکہ نان فائلر 30% ادا کرے گا. محکمہ ایکسائز کا سسٹم اپ ڈیٹ ہو گیا. آج سے نئی شرح سے فیسیں وصول کی جائیں گی. نئے مالی سال کے آغاز پر بھی مہنگائی میں اضافے کا رجحان برقرار ہے. ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 0.70% مزید اضافہ ہو گیا ہے. مہنگائی کی مجموعی شرح 28.55% پر پہنچ گئی ہے جبکہ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی ہے. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالقادر سے. جی عبدالقادر. کل جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی کی شرح جو ہے اس میں 0.70% کا اضافہ ہوا، یعنی کہ مہنگائی جو ہے نئے مالی سال کے آغاز پر بھی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی. مہنگائی کی مجموعی شرح جو ہے 28.55% کی سطح پر پہنچ گئی ہے. وفاقی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی جو رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق ایک ہفتے میں 24 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس میں ٹماٹر 23 روپے فی کلو تک مہنگا کیا گیا. چینی، پیاز اور آلو کی قیمت میں بدستور 5 روپے فی کلو کا اضافہ کیا گیا اور گڑ کی قیمت جو ہے وہ 7 روپے فی کلو تک بڑھائی گئی ہے. 20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے 107 روپے تک مہنگا ہوا جبکہ دودھ جو ہے فی لیٹر 3 روپے تک اس میں اضافہ کیا گیا. جبکہ گزشتہ ہفتے جو ہے 10 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی اور 17 میں استحکام ریکارڈ کیا گیا. LPG گھریلو سلنڈر 24 روپے، زندہ مرغی 12 روپے کلو سستی ہوئی ہے جبکہ 2.5 کلو گھی کا ڈبہ جو ہے 12 روپے اور 5 لیٹر کوکنگ آئل کا ڈبہ جو ہے 23 روپے تک سستا ہوا. اور مجموعی طور پر 17 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، لیکن جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس میں 24 اشیاء شامل ہیں جو کہ روزمرہ استعمال کی اشیاء ہیں. اور وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ میں بھی جو ہے وہ واضح کر دیا ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ آپ کا.